اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل روحانی وظائف میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، صحت تندرستی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنے تمام دیکھنے والوں سے مخاطب ہوں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج تک تقریباً میری 23 ویڈیوز تقریباً اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ان تمام ویڈیوز سے یعنی میرے وظائف سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا۔ جن لوگوں نے اس پڑھائی کو اپنے مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا یا ان وظائف کو اپنے روٹین میں شامل کیا اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ پاک سے دعا کی، انشاءاللہ العزیز میں بھی اس دعا کے ساتھ ان وظائف کو آپ تک پہنچاتی ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے جن جن مقصد کے لیے آپ لوگ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان تمام مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک ان تمام مسائل سے آپ لوگوں کو نجات عطا فرمائے جن مسائل کے حل کے لیے آپ وظائف کو پڑھ رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں سے جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ٹاپک کچھ مختلف گھروں میں موجود لوگوں کے حوالے سے ہے۔ کچھ لوگ طبیعتاً بہت زیادہ مزاج کے تیز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں جن کے مختلف مزاج ہیں، جن کی مختلف عادات ہیں، جن کے مختلف طریقے ہیں، جن کی مختلف سوچ ہے۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر گھروں میں کوئی ایسا بھی شخص موجود ہوتا ہے جو تمام گھر والوں سے مختلف مزاج کا ہوتا ہے۔ اس کا مزاج مختلف ہوتا ہے، تھوڑے طبیعت میں تیز ہوتا ہے، بات بات پر جھگڑا کرنا یا بڑوں سے چھوٹوں سے بدتمیزی کرنا ان کے عادات میں شمار ہوتا ہے۔ اب اس ایک شخص کی وجہ سے یا اس ایک فیملی ممبر کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ان سے تعلق ہوتا ہے تو ان کی موجودگی یا ان کے ان اطوار کی وجہ سے گھر والوں پہ برا اثر پڑتا ہے، بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، بوڑھوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ ظاہر ہے اس مزاج کی وجہ سے گھر کا ماحول تباہ ہو جاتا ہے، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مزاج کو ہم بدلیں۔ اگر اس طرح کا مزاج ہے کسی کا تو اس کو بدلیں، کیونکہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا ایک انتہائی نامناسب بات ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ان افراد کے لیے جو کہ بد مزاج ہوں، جھگڑالو ہوں یا بات بات پر بڑوں یا چھوٹوں سے تکرار کرتے ہوں، بدتمیزی کرتے ہوں، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ اس طرح پڑھا جائے گا کہ آپ ایک چھوٹا سا تالا لے لیں، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹا سا تالا لے لیں اور اس پر یہ پڑھائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں بد زبانی کرتا ہو، بدتمیزی کرتا ہو، بات بات پر جھگڑا کرتا ہو، اس کے لیے چھوٹا سا عمل کریے۔ ایک چھوٹا سا تالا لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اس تالے کو کھول دیجئے چابی سے، ٹھیک؟ اچھا، اس کی چابی کو آپ اس تالے سے الگ کر دیں، کہیں بھی رکھ دیں، پھینک دیں، ضائع کر دیں۔ بس اس چابی کو تالے میں دوبارہ نہیں لگانا ہے۔ تالا ایک بار کھول دیا، اس چابی کو آپ ہٹا دیں، ٹھیک ہے؟ اب کھلے ہوئے تالے پہ آپ نے 3 بار سورۃ المزمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس تالے پر کھلے ہوئے 3 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور پڑھنی یہ سوچ کر ہے تصور میں کہ جس شخص کے لیے آپ یہ پڑھائی کر رہے ہیں، جو بھی شخص جھگڑا کرتا ہے یا بد زبانی کرتا ہے، جس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی زبان بند ہو جائے، وہ اس طرح کی باتیں منہ سے نہ نکالے، ٹھیک ہے؟
اس کا تصور کریے گا اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں، اور یہ 3 سورہ مزمل پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب سورہ مزمل آپ کی تینوں مکمل ہو جائیں تو اس تالے کو بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس تالے کو دبا کر بند کر دیں. اس کی چابی آپ نے پہلے ہٹا دی تھی، اب اس تالے کو بند کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس تالے کو اٹھا کر آپ کہیں بھی رکھ لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو اٹھا کر آپ کہیں بھی اپنے دراز میں یا کہیں بھی رکھ لیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. بس آپ نے پڑھائی کے بعد اس تالے کو بند کر دینا ہے. اس سے ایسی مثال لی جاتی ہے اس پڑھائی کی، اس وظیفے کی، کہ آپ نے پڑھائی کر کے اس وظیفے کو پڑھ کے اس تالے کو بند کیا تو اس کا مطلب اس شخص کی زبان کو بند کر دیا تصور میں، ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ اس کی زبان سے کوئی بد کلامی، بد زبانی، بدتمیزی یا کوئی جھگڑے کی بات نہیں نکلے گی انشاءاللہ العزیز. تو یہ چھوٹا سا عمل کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور اس شخص کی زبان بند ہو جائے گی. جھگڑوں والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ بول چال تو کرے گا عام، لیکن جھگڑا، بدتمیزی یا بد زبانی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ صرف پڑھنے کی حد تک تھا، لیکن یہ خاص طور پر ان اشخاص کے لیے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں، گھر کے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں. والدین الگ پریشان ہوتے ہیں، گھر کے دوسرے افراد الگ پریشان ہوتے ہیں ان کے ان جھگڑوں کی وجہ سے. تو بس آپ کی نیت اچھی ہے، آپ صاف نیت سے اس عمل کو کریے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے اور وہ شخص کو کم سے کم اللہ پاک اس بات کی توفیق دے کہ وہ جھگڑے والی باتیں نہ کرے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس عمل کو کریے اور فائدہ اٹھائیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. سبسکرائبر میرے بالکل بھی نہیں بڑھ رہے. آپ لوگ میرے چینل کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے. دیکھا تو ماشاءاللہ کئی لوگوں نے ہیں لیکن سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے میرے. تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اپنے ممبرز میں، اپنے فیملی میں، اپنے احباب میں، تاکہ میرے چینل کو مزید اچھا رسپانس ملے، اچھا گروتھ ملے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس چینل کے حوالے سے کسی نئے وظیفے کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.